اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا انہ هو العلیم الحکیم صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ تعالی سورہ یوسف کی آیت نمبر 83 کو گرامیٹیکلی انالائز کریں گے۔ اس آیت کے ہم سب سے پہلے حصے بنائیں گے اور اس آیت میں ہمیں 3 وقت کی علامات نظر آ رہی ہیں، لہٰذا اس آیت کے کل 4 حصے بنیں گے۔ پہلا حصہ ہوگا قال بل سولت لکم انفسکم امرا، دوسرا فصبر جمیل، اور ذہن میں تازہ کر لیجئے گا کہ یہ دونوں حصے جو ہم نے سورہ یوسف کی آیت نمبر 18 کے تحت پہلے کر لیے ہیں، یعنی آیت نمبر 18 میں بھی یہ 2 جملے یا 2 حصے کہہ لیں کہ ایز اٹ از موجود تھے، قال بل سولت لکم انفسکم امرا اور دوسرا فصبر جمیل۔ اب جو تیسرا حصہ ہے اس کے الفاظ ہیں عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا، اور چوتھا اور آخری حصہ ہے انہ هو العلیم الحکیم۔ تو اب جو پہلا حصہ بنایا ہے اس کے الفاظ پہ بات کریں گے۔ پہلے حصے میں پہلا لفظ ہے قالا، فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ۔ بل جو ہے یہ حرف و اضراب ہے، اس پہ میں اب بات نہیں کروں گا کیونکہ آیت نمبر 18 کے تحت میں نے اسے وہاں پر تفصیل سے بیان کر دیا تھا۔ سولت فعل ماضی واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، باب تفعیل سے سین واو لام، سولا یسولو تسویلاً، کسی قبیح چیز کو خوشنما بنا کر پیش کرنا کے معنی میں ہم دیکھ چکے ہیں، اور آیت کا ریفرنس خان صاحب نے سورہ یوسف کی آیت نمبر 18 کا ہی دیا ہوا ہے۔ اس کے بعد لام جو ہے وہ حرف جر ہے جس کے ساتھ ضمیر مجرور متصل جمع مذکر حاضر کی لگی ہوئی ہے۔ انفس کا لفظ جو ہے یہ نفس کی جمع ہے، یہاں پر مرفوع استعمال ہوا ہے، اور اس کے ساتھ کم ضمیر مجرور متصل جمع مذکر حاضر کی موجود ہے۔ امرن منصوب استعمال ہوا ہے اور مختلف معنی میں یہ بھی لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یوں ہم نے آیت نمبر 83 کے پہلے حصے کے الفاظ پہ بات کر لیا ہے۔ اب جو دوسرا حصہ ہے اس کے 3 لفظ ہیں صرف، فا حرف ہے، صبر اسم ہے مرفوع استعمال ہوا ہے، اور جمیل یہ بھی اسم ہے اور یہ بھی مرفوع استعمال ہوا ہے۔ اس کے بعد جو تیسرا حصہ ہے وہ ہے عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا۔ اس میں عسیٰ جو ہے یہ فعل مقاربہ ہے، اس کے بعد اس میں جلالہ آپ مرفوع فارم میں دیکھ رہے ہیں، ان حرف مصدر ہے، یأتیہ منصوب فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، حمزہ یا تا روٹ لیٹرز ہیں، عطا یأتی باب ضرب یضرب سے بہت دفعہ آ چکا ہے، نون وقایا کا لگا ہوا ہے ساتھ، اور اس کے ساتھ ضمیر جو ہے وہ منصوب متصل ہے یا متکلم واحد متکلم کی، با حرف جر ہے جس کے ساتھ ضمیر جمع مذکر غائب کی مجرور متصل ہم آپ دیکھ رہے ہیں، اور جمیعاً لفظ جو ہے یہ منصوب استعمال ہوا ہے۔ یوں تیسرے حصے کے الفاظ پہ بات ہوگی، اور اس آیت کا چوتھا اور آخری حصہ جو ہے وہ ہے انہ هو العلیم الحکیم۔ اس میں انہ حرف از حروف مشبہ بالفعل ہے، ہا ضمیر جو ہے واحد مذکر غائب کی ضمیر منصوب متصل، اس کے ساتھ ہی ہوا ضمیر مرفوع منفصل واحد مذکر غائب کی ضمیر آپ دیکھ رہے ہیں، العلیم مرفوع استعمال ہوا ہے، الحکیم مرفوع استعمال ہوا ہے۔ یوں آیت نمبر 83 کے تمام حصوں کے تمام الفاظ پر بات ہماری الحمدللہ مکمل ہو چکی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کی ورکنگ کو کہ انہوں نے اس آیت کے الفاظ کو کس طرح ذکر کیا ہے۔ تو مفتی سعید صاحب سے میں درخواست کروں گا کہ وہ آپ کے سامنے ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کی ورکنگ کو پیش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا انہ هو العلیم الحکیم صدق اللہ العظیم۔ سورہ یوسف آیت نمبر 83۔ آیت گرامی سے متعلق ایضاحات نحویہ۔ آیت کے کلمہ جمیعاً کے ضمن میں عبارت ہے جمیعاً حال ای مجتمعین، تقول حضر الطلاب جمیعا اعرفهم جمیعا سلمت علیہم جمیعا۔ اس عبارت میں کلمہ جمیعاً کی اعرابی کیفیت بتانا مقصود ہے کہ جمیعاً یہاں مجتمعین کے معنی میں ہو کر حال واقع ہو رہا ہے یأتینی بہم کی ہم ضمیر سے، چنانچہ جملے کا معنی ہوگا عین ممکن ہے کہ اللہ ان سب کو لے آئے، یا عین ممکن ہے کہ اللہ ان کو لے آئے اکٹھے۔ کلمہ جمیعاً کے حال واقع ہونے کی 3 مثالیں پیش کی جا رہی ہیں کہ کلمہ جمیعاً مرفوع سے حال واقع ہو، منصوب سے حال واقع ہو، مجرور سے حال واقع ہو۔
چنانچہ حضرت طلاب جمیعہ تمام طلبہ حاضر ہو گئے۔ اس میں جمیعاً الطلاب سے حال واقع ہو رہا ہے جو کہ حضرہ کا فاعل ہو کر مرفوع ہے۔ عارفہم جمیعاً میں کہ میں ان سب کو پہچانتا ہوں، کلمہ جمیعاً عارفہم کی ہم ضمیر سے حال واقع ہو رہا ہے جو کہ عارفو کا مفعول بہ ہے۔ سلمت علیہم جمیعاً میں نے ان سب کو سلام کیا، اس میں جمیعاً علیہم کی ہم ضمیر سے حال واقع ہو رہا ہے جو کہ علی کا مجرور ہے۔ آیت کے جملہ عسى الله ان یأتینی بہم جمیعاً کے ضمن میں عبارت ہے الضمیر فی بہم لیوسف علیہ السلام وبنیامین واخیہم الاکبر روبین الذی بقی فی مصر کما فی الآیت 80۔ اس عبارت میں یہ بتانا مقصود ہے کہ ان یأتینی بہم کی ہم ضمیر کس طرف لوٹ رہی ہے، اور یہ جمع غائب کی ضمیر، اس میں کم از کم 3 افراد ہونا ضروری ہیں، تو وہ کون ہیں؟ چنانچہ بتایا جا رہا ہے کہ بہم کی ہم ضمیر یوسف علیہ السلام، بنیامین اور ان دونوں کے بڑے بھائی روبین کی طرف لوٹ رہی ہے، جو کہ روبین مصر ہی میں پیچھے رہ گئے تھے، جیسا کہ آیت نمبر 80 میں مذکور ہے۔ چنانچہ ترجمہ یہ بنے گا کہ عین ممکن ہے کہ اللہ ان تینوں کو لے آئے، یعنی یوسف علیہ السلام کو، بنیامین کو اور روبین کو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ان تینوں کی واپسی کی امید ظاہر فرما رہے ہیں۔ تو الحمدللہ جی، مفتی سعید صاحب کی زبانی آپ نے آیت نمبر 83 کی ورکنگ جو ہے جو ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب نے آپ کے لیے تیار کی تھی وہ آپ نے دیکھ لی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں آیت نمبر 83 کے جو ہم نے حصے کیے ہیں ان میں جو جملے بنے ہیں ان کے اعراب کی طرف۔ تو جو پہلا حصہ ہم نے کیا تھا اس میں پہلا لفظ ہے قالا، جو کہ اپنی جگہ پر ایک مکمل جملہ فعلی ہے۔ قالا فعل بفاعل، ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے۔ اب ہمیں چاہیے مقول القول مفعول بھی، تو وہ شروع ہو رہا ہے بل سولت لکم انفسکم امرا۔ بل جیسے کہ میں نے کہا کہ یہ حرف اضراب ہے، سولت فعل ماضی، اور چونکہ یہ چوتھا صیغہ ہے تو اس کا فاعل آگے آ سکتا ہے، لہٰذا آگے انفسکم جو ہے یہ آپ کو مرفوع فارم میں اس کا فاعل نظر آ رہا ہے۔ لیکن اس سے پہلے لکم ہے جو کہ جار مجرور کا مجموعہ ہے، یہ متعلق ہو جائے گا سولت فعل کے، انفسکم مضاف مضاف الیہ ہو کر فاعل ہو جائے گا سولت فعل کے لیے، اور امرن جو ہے یہ منصوب استعمال ہوا ہے تو یہ مفعول بھی ہوگا سولت فعل کے لیے۔ یوں سولت فعل اپنے فاعل، اپنے مفعول بھی اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ مقول القول مفعول بھی محلاً منصوب ہو جائے گا قالا فعل کے لیے، اور قالا فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ بن جائے گا۔ اس کے بعد جو دوسرا حصہ ہے اس میں فا آپ دیکھ رہے ہیں، اس فا کو عطف قرار دیا جائے گا۔ صبر جمیل جو ہے یہ موصوف اور صفت سے مل کر یعنی مرکب توصیفی ہو کر یہ خبر بنے گا ایک مبتدا محذوف کی، اور وہ مبتدا محذوف جو ہے وہ صبری جو ہے وہ بھی نکالا گیا ہے۔ گویا تقدیر کلام یوں تھا کہ صبری صبر جمیل، یا امری یا شانی جو ہے یہ بھی محذوف نکالے جا سکتے ہیں۔ تو یوں مبتدا محذوف اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن جائے گا۔ اب ہم چلیں گے تیسرے حصے کی طرف، اور تیسرے حصے کا جو پہلا لفظ ہے وہ ہے عصا۔ عصا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ افعال مقاربہ میں سے ہے، اور افعال مقاربہ جو ہیں یہ افعال ناقصہ کی طرح ہی کام کرتے ہیں، یعنی یہ بھی جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں، اور ان کا جو اسم ہوتا ہے وہ مرفوع ہوتا ہے، اور خبر جو ہے اس جگہ پر ان کے ہمیشہ فعل مضارع ہی آتا ہے، اور وہ فعل مضارع ان کے ساتھ بھی آ سکتا ہے اور ان کے بغیر بھی آ سکتا ہے۔ اس کی پھر ڈیٹیل ہے، تو بہرحال یہ ڈیٹیل جو ہے آپ لسان القرآن کتاب میں دیکھ سکتے ہیں۔ بہرحال عصا فعل جب بھی آئے تو اس کا ایک اسم ہوگا اور ایک خبر ہوگی، تو اس میں جلالہ جو ہے وہ عصا کا اسم ہے، اور خبر کی جگہ پر جو ہے وہ این یاتینی بہم جمیعا، آپ مصدر مؤول کو دیکھ رہے ہیں۔ ان مصدریہ ہے، اس وجہ سے میں نے اسے مصدر مؤول کہا ہے، کیونکہ یہ آگے آنے والے اپنے فعل مضارع کے ساتھ مل کر مصدر کی تعویل میں ہو کر خبر بنے گا عصا کے لیے۔ تو یاتیہ فعل ہے، اور آگے چونکہ ہمیں مرفوع اسم کوئی نظر نہیں آ رہا تو ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہو جائے گا۔ نون وقایا ہے، یا متکلم جو ہے یہ مفعول بھی کی ضمیر ہے۔ با حرف جر ہے جس کے ساتھ جو ضمیر لگی ہوئی ہے یہ جار مجرور مل کر یہ متعلق ہو جائیں گے یاتیہ فعل کے، اور پھر جمیعاً جو ہے اس کو حال قرار دیا جائے گا بہم میں ہم کی ضمیر سے۔ یوں یاتیہ فعل اپنے فاعل، اپنے مفعول بھی اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صلۃ الموصول حرفی بن جائے گا ان مصدریہ کے لیے، اور پھر ان مصدریہ اپنے صلۃ الموصول حرفی سے مل کر خبر بنے گا عصا کے لیے، اور عصا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ بن جائے گا۔
یوں اس آیت کا انالیسس ہو جائے گا۔ اب ہم چلیں گے اس آیت کے آخری حصے کی طرف، اور وہ ہے انہو هو العلیم الحکیم۔ اس میں انہ حرف ظروف مشبہ بالفعل ہے، جب بھی آئے گا اس کا ایک اسم ہوگا، ایک خبر ہوگی، اس کا اسم منصوب ہوگا، خبر اس کی مرفوع ہوگی، اور انہ کا اسم جو ہے یہاں پر وہ ہا کی ضمیر آپ دیکھ رہے ہیں، ضمیر منصوب متصل واحد مذکر غائب کی، اور انہ کی خبر کی جگہ پر آپ کو ایک جملہ اسمیہ مل رہا ہے جو کہ هو العلیم الحکیم ہے۔ اس میں آپ ہوا کو ضمیر فصل کہہ کر العلیم اور الحکیم کو انہ کی دو خبریں بھی قرار دے سکتے ہیں، اور ہوا کو مبتدا قرار دے کر العلیم اور الحکیم کو اس ہوا مبتدا کی دو خبریں بھی قرار دے سکتے ہیں۔ تو دونوں طریقے سے اس کی ترکیب جو ہے وہ کی جا سکتی ہے۔ اگر میں ہوا کو ضمیر فصل کہہ کر گزر جاؤں تو زیادہ آسان ہو جائے گی ترکیب، العلیم انہ کی خبر اول بن جائے گی اور الحکیم جو ہے انہ کی خبر ثانی بن جائے گی، یوں انہ اپنے اسم اور دونوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ بن جائے گا۔ یوں الحمدللہ آیت نمبر 83 جو ہے ہماری مکمل ہو جائے گی، اور اب ہم دیکھیں گے محمود صافی صاحب کی ورکنگ کو کہ انہوں نے اس آیت کے جملوں کو کیسے انالائز کیا ہے۔ تو محمود صافی صاحب فرما رہے ہیں کہ قالا والا جملہ جو ہے یہ لا محل لہ استناف بیانی ہے، اور سولت لکم انفسکم امرا لا محل لہ استنافیہ و جملہ مقول القول محذوفہ، یعنی انہوں نے مقول القول والے جملے کو محذوف قرار دیا اور سولت لکم انفسکم امرا والے جملے کو استنافیہ قرار دیا ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ مقول القول جو ہے وہ کچھ یوں بنے گا کہ لیس الامر کما اخبرتم حقیقتاً بل سولت لکم انفسکم امرا۔ اس کے بعد جملہ صبری صبر جمیل، یہ لا محل لہ معطوفہ علی جملہ سولت، اور اصل اللہ والا جملہ جو ہے اس کو انہوں نے لا محل لہ استناف فی حیز القول قرار دیا ہے۔ جملہ یأتینی بہم والا لا محل لہ صلۃ الموصول حرفی ان، اور انہ هو العلیم لا محل لہ تعلیلیہ، اور هو العلیم فی محل رفع خبر انہ۔ تو فرق آپ کے سامنے جو ہے وہ تھوڑا سا آ گیا ہے کہ محمود صافی صاحب نے کس طریقے سے ان جملوں کو انالائز کیا ہے۔ اور ایک بات اور آپ کے ساتھ میں یہاں پر شیئر کرتا چلوں کہ جو مصدر مؤول بنایا تھا نا ہم نے این یأتینی والا، اس کو محمود صافی صاحب نے کہا ہے کہ فی محل نصب خبر عصا، تو ہم نے بھی اسے خبری بنایا تھا عصا کی، لیکن وہاں پر ذکر یہ نہیں کیا تھا کہ یہ محلاً منصوب ہے۔ میں نے جیسا کہا تھا کہ افعال مقاربہ جو ہیں بالکل افعال ناقصہ کی طرح ہی استعمال ہوتے ہیں، جس طرح افعال ناقصہ کا ایک اسم اور خبر ہوتی ہے اسی طرح ان کا بھی ایک اسم اور خبر ہوتی ہے۔ تو جس طرح افعال ناقصہ کی خبر منصوب ہوتی ہے تو ان کی خبر کو بھی منصوب قرار دیا جائے گا، لیکن افعال مقاربہ کی خبر جو ہے یہ ہمیشہ فعل مضارع ہی آتی ہے۔ تو الحمدللہ جی محمود صافی صاحب کی ورکنگ بھی ہم نے دیکھ لی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس آیت کا ترجمہ۔ اس آیت کا جو ترجمہ کیا گیا وہ ہے قال بل سولت لکم انفسکم امرا، اس نے کہا بلکہ تمہارے لیے تمہارے دلوں نے ایک کام مزین کر دیا ہے، فصبر جمیل، سو میرا کام اچھا صبر ہے، عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا، امید ہے کہ اللہ ان سب کو میرے پاس لے آئے گا، انہ هو العلیم الحکیم، یقیناً وہی سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ تو الحمدللہ جی آیت نمبر 83 ہماری سورہ یوسف کی مکمل ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔